السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ سابق صدر آصف زرداری نے عمران خان کی حکومت کو چلتا کرنے کے لیے اپنے اصل منصوبے پر دوبارہ کام شروع کر دیا ہے۔ وہ منصوبہ جو پہلے انہوں نے دیا تھا پی ڈی ایم میں، اتحادی جماعتوں کو دیا تھا یا اتحاد بننے سے پہلے دیا تھا اور وہ مسترد کر دیا گیا تھا، اب دوبارہ آصف زرداری نے اس منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے رفقا کے ساتھ انہوں نے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ بھی اس پر جو ہے وہ شیئرنگ شروع کر دی ہے، اپنے خیالات اور اپنا منصوبہ ان کے ساتھ اس پر تبادلہ خیال شروع کر دیا ہے۔ وہ منصوبہ ہے تحریک عدم اعتماد کا۔ آصف زرداری نے جب عمران خان کو گھر بھیجنے کی بات ہوئی تھی، جب اپوزیشن کی جماعتیں آپس میں مل بیٹھی تھیں، یہ کام شروع کیا تھا اس پر، تو سب سے پہلے آصف زرداری نے یا پیپلز پارٹی نے آپشن یہ دیا تھا کہ سب سے بہترین ڈیموکریٹک، آئینی اور جمہوری طریقہ تو یہی ہے کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لایا جائے، تحریک عدم اعتماد لایا جائے، مگر مسلم لیگ نون نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس آپشن کو مسترد کر دیا تھا، اور ان کے پاس ایک تگڑی دلیل تھی، اور وہ دلیل تھی چیئرمین سینٹ کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد کی طرز پر جو لایا گیا تھا ان کو ہٹانے کے لیے۔ تو اس میں اپوزیشن کے جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کے 14 سینیٹرز جو ہیں وہ ٹوکرے سے نکل گئے تھے۔ وہ مینڈکوں کی طرح، مینڈک ہوتے ہیں نا جیسے ٹوکرے میں پڑے، تو وہ مینڈک پھدک کر نکل گئے تھے۔ تو پھر یہ ڈھونڈتے پھرے کہ بھائی کون سے مینڈک نکلے، ایک ہی رنگ کے ہوتے ہیں نا مینڈک، تو پتہ نہیں چلا کہ کس کا مینڈک نکلا ہے۔ تو بہرحال یہ ہوا تھا۔ تو اس وجہ سے جو مولانا فضل الرحمان صاحب یا نواز شریف صاحب، مریم نواز، مسلم لیگ نون اس آپشن پر بات کرنے کو ہی تیار نہیں تھے، اور انہوں نے آپشن دیا تھا استعفوں کا۔ ان کا خیال تھا کہ استعفے دے دیے جائیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں سے، تو اس کے بعد حکومت تو رہنے کے قابل ہی نہیں رہے گی، عمران خان کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، اور وہ سینٹ کے انتخابات بھی نہیں کروا سکیں گے۔ ان کے پاس کوئی وہ کیا ہوتا ہے جواز نہیں ہوگا، اور وہ بالکل بے وقت ہو جائیں گے نیشنل یا انٹرنیشنل سطح پر۔ ان کی کوئی اس طرح کی وہ حیثیت وہ نہیں رہے گی، کیا ہوتا ہے بہرحال وہ کوئی ان کی کوئی وقت نہیں رہے گی، تو جس وجہ سے وہ ظاہر ہے پھر حکومت کمزور ہو جائے گی، اور پھر لانے والے ان کو گھر بھیج دیں گے۔ اس طرح کا ایک فارمولہ تھا، اور یہ میں بات بار بار کرتا ہوتا ہوں کہ یہ خبر جب میں نے دی تھی کہ استعفوں کا فیصلہ ہو گیا، آصف زرداری صاحب بھی راضی ہو گئے، اور پی ڈی ایم آصف زرداری بھی راضی ہو گئے اور نواز شریف کے ساتھ، اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر یہ فیصلہ حتمی فیصلہ ہوگا، تو وہ اس کے پیچھے جو چیزیں تھیں وہ اب سامنے سب کھل کر آ گئی ہیں کہ پہلے تو مان لیا تھا سب نے کہ جناب استعفے دیں گے، اور پھر استعفے جمع کرنے بھی شروع کر دیے گئے تھے، لیکن اس کے بعد جب اس کی دیکھا گیا کہ بھئی اس کے نتائج کیا نکلیں گے، یعنی آصف زرداری صاحب نے پہلے اپنا جو منصوبہ تھا وہ پیچھے رکھ دیا تحریک عدم اعتماد والا، اور جو جماعتیں ہیں مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان اور دیگر کو کہا کہ آپ اپنے اس کو ایکسپیڈائٹ کر کے دیکھیں، آپ جو چاہتے ہیں اس پر عمل درآمد کر کے دیکھیں، اور اس کے بعد اس پر جو مشورہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ اگر اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یعنی استعفوں کا قومی اسمبلی اور سینٹ صوبائی اسمبلی سے استعفے دے کر سینٹ کے انتخابات سے باہر جا کر، ضمنی انتخابات سے باہر جانے کا نتیجہ کیا ہوگا، پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد دیکھیں گے کہ اور کیا راستہ اختیار کرنا ہے۔ تو اس میں ظاہر اب رانا ثناءاللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب پیپلز پارٹی کے پاس تگڑے دلیل تھے، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں سے استعفے دے کر سینٹ کے انتخابات سے باہر جانے کے جو نتائج ہوں گے وہ رانا ثناءاللہ بھی کہہ رہے ہیں، مسلم لیگ نون والے بھی کہہ رہے ہیں، مولانا صاحب نے بھی کہا کہ جناب پیپلز پارٹی کے پاس اس کے حق میں دلیل تھے، تو لہٰذا پی ڈی ایم اس آپشن کو انہوں نے اب پیچھے کر دیا ہے۔ اب وہ جو آپشن تھا تحریک عدم اعتماد والا، آصف زرداری نے اب پیچھے جو مولانا صاحب اور نواز شریف صاحب کا یا مسلم لیگ نون کا جو آپشن تھا، اس آپشن کو پیچھے دھکیل کر اب وہ اپنا آپشن نکال کر لائے ہیں اوپر باہر، اور وہ ہے تحریک عدم اعتماد والا۔ اس کے لیے آصف زرداری کے قریبی ذرائع جو ہیں مجھے بتا رہے ہیں، انہوں نے میری بات ہوئی ہے گزشتہ 1-2 دن جب یہ پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا، جو معاملات سامنے آئے، اس کے بعد تو اس میں آصف زرداری نے اب کام کر دیا ہے تیز۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں آصف زرداری صاحب کہ جو اصل قوتیں عمران خان صاحب کو لانے والی وہ بھی تنگ آ گئی ہوئی ہیں، وہ اس حد تک تنگ آئی ہوئی ہیں کہ اب انہوں نے وہ جو ایک پیغام، خبریں بھی آئی تھیں کہ مولانا صاحب کو کہا گیا تھا کہ جناب ہم نہیں ہیں، آپ ان سے نبڑیں۔ شیخ رشید صاحب نے بھی کئی بار یہ بات کی ہے کہ فوج کا نام مت لیں، عمران خان صاحب کھڑے ہیں سامنے، ان کے ساتھ مقابلہ کریں۔
تو یہ وہ سائن ہے اور سمجھا جا رہا ہے، اور آصف زرداری صاحب کو کچھ سگنلز بھی ملے ہیں اس طرح کے، یہ ان کے قریبی ذرائع بتا رہے ہیں۔ اب اس میں میں نے ایک آصف زرداری صاحب کے بہت قریبی ہیں جو ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو جب وہ بتا رہے تھے کہ جناب اب جو وہ دھڑی ہے نا، جو سائیں اصل، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان سے نبڑیں، ہم بیچ میں نہیں ہیں اب۔ تو میں نے کہا جی یہ تو آپ کے ساتھ 2018 میں بھی ہاتھ ہوا تھا، 2018 کے انتخابات میں بھی آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ جناب پیپلز پارٹی جو ہے وہ زیادہ وہ نہ کرے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو پنجاب میں 30-35 سیٹیں نشستیں دلوا دیں گے۔ اور آصف زرداری صاحب اس آسرے میں بیٹھ گئے تھے، اس آس پہ کہ جناب پنجاب سے ہمیں 30-35 سیٹیں مل جائیں گی، اور انہوں نے کیمپین ہی نہیں چلائی تھی، اور آخر میں پتہ چلا کہ گیلانی صاحب کا فون گیا کہ سائیں یہ تو ہماری بندے توڑ رہے ہیں۔ تو پھر بلاول نکلے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ٹرک لے کر، اور پنجاب میں انہوں نے 2-4-5-10 دنوں کا ایک لگایا تھا جس اپنا الیکشن کیمپین پہ، 10-15 دن آخر میں بیچارے بلاول کو ملے تھے۔ تو زرداری صاحب کی جو منصوبہ بندی آخر میں جب ناکام ہوئی تو پھر بلاول آ گئے تھے سامنے۔ تو میں نے کہا وہ آپ کے پاس تجربہ ہے، صادق سنجرانی والا تجربہ ہے، جب آپ نے ان کو ہٹانے کی کوشش کی تھی تو آپ کے اپنے ہی ارکان چلے گئے تھے، تو اب آپ کس آس پر ان پر اعتبار کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وقت کی بات ہوتی ہے، تب بھی ہم نے اعتبار کیا تھا، تو ہر وقت ایک وقت نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ اب ہمارا اعتماد جو ہے وہ ہمیں جو مل رہا ہے کہ وہ پیچھے ہم کچھ وہ بقول ان کے کہ ہم ان سے کچھ اور نہیں لے رہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اس پولیٹیکل حکومت کے ساتھ اپنے طریقے سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں جمہوری طریقے سے، آپ بیچ میں نہ ہوں۔ تو اس پر وہ راضی ہیں بقول ان کے، اور چودھری برادران کے ساتھ رابطے بھی ان کے اس آمادگی کے بعد آصف زرداری صاحب نے شروع کر دیے ہوئے ہیں۔ اب اگلے کچھ ہفتوں میں، 1-2-3 ہفتوں میں، کل بھی میں نے گزارش کی تھی کہ آصف زرداری صاحب کے ایک معتمد خاص جو ہیں وہ چودھری برادران کے ساتھ ملاقات کریں گے، اور اس ملاقات کے بعد چیزیں مزید کھلیں گی ایم کیو ایم کے ساتھ۔ وہ جو سعید غنی صاحب کی ملاقات تھی وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کوئی اتنی سادہ ملاقات نہیں ہے، وہ اب آصف زرداری صاحب نے ٹک ٹک کرنا شروع کر دیا، جو میں نے کل بتایا تھا نا کہ وہ دیوار میں، اتحادیوں کی دیوار میں سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ منصوبہ جو آصف زرداری صاحب کا ہے، اب یہ کتنا اس پہ کو اتحاد کے اندر پذیرائی ملتی ہے، اس کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ بات کی بات ہے۔ مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان صاحب کیا اس پر مانیں گے؟ سینٹ کے انتخابات سے باہر نہ جانے پر تو وہ مان گئے کہ چلیں جی سمجھ میں آتی ہے کہ 2/3 میجورٹی مل جائے گی عمران خان کو، تو وہ نہیں دینی چاہیے، سادہ اکثریت بہتر ہے بجائے اس کے کہ 2/3 میجورٹی مل جائے۔ لیکن کیا عمران خان اتحادی جو ہیں اس بات پہ مانیں گے کہ جناب ہم اب وہ کریں جو سینٹ کے چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں کیا تھا اور خود ہی ایکسپوز ہو گئے تھے کہ ہم اپنے ہی لوگ نہیں سنبھال پا رہے، یا پھر وہ کریں جو وہ قانون سازی تھی آرمی چیف کی مدت میں ایکسٹینشن کی، تو اس میں ہم اپنے بندے ہی پورے نہیں لا سکے تھے، تو ہم کیا یہ ایسا تجربہ کریں؟ تو اصل چیز جو اصل امتحان ہوگا آصف زرداری کا وہ تو ہوگا پی ڈی ایم کے اندر۔ اگر پی ڈی ایم کے اندر یہ بات اپنی منوانے میں، اپنے اس طریقہ کار کو عمل درآمد کروانے کے لیے آمادہ کرنے میں یا فیصلہ کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اگلے مراحل ہیں۔ پھر اگلے مراحل میں کوئی پتہ نہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر ہی کوئی فارورڈ بلاک بن جائے، وہ جو ایک کوششیں کی جا رہی ہیں نا، اور یہ فارورڈ بلاک کے لیے کوششیں بھی اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ تحریک عدم اعتماد آئے تو پھر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو۔ بہت بھاری پتھر ہے یہ تحریک عدم اعتماد والا، لیکن آصف زرداری صاحب پر امید ہیں کہ وہ یہ پتھر اٹھا لیں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مشرف کو گھر بھیج دیا تھا، ایک باوردی صدر کو گھر بھیج دیا تھا، تو عمران خان کو، جس کو وہ کٹھ پتلی کہتے ہیں، ان کو گھر بھیجنے میں کوئی اتنی بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ بھیج سکتے ہیں۔ اور اس بات کا انہوں نے ذکر گڑھی خدا بخش والی تقریر میں بھی کیا تھا، مولانا صاحب کو کہا تھا کہ مولانا صاحب کا نام لیے بغیر کہ آپ ہمیں بتائیں مت کہ کیا کرنا ہے، ہم سے پوچھیں کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ ہم یہ پہلے کر چکے ہیں، ہم ایک عامر کو مشرف کو گھر بھیج چکے ہیں، تو عمران خان کو بھی گھر بھیج سکتے ہیں۔ یہ خالی بات تقریر تک آصف زرداری صاحب نے نہیں کی تھی، اب انہوں نے حکومت کے اتحادیوں سے بھی رابطے کرنے شروع کر دیے اور اپنے اتحادیوں سے بھی ان کو بھی اس بات پر آمادہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگر پی ڈی ایم اس پر مان جاتی ہے تو ممکن ہے کہ عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ایک جو ٹرولی جمہوری طریقہ ہے، جو مکمل طور پر آئینی طریقہ ہے، اس کے ذریعے پی ڈی ایم جو ہے عمران خان کو گھر بھیج دے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔